ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کارنر کیا جا رہا ہے, یا اگر ان کو کوئی آپشن نہ رہا تو he'll come out with a lot of stuff that he obviously hinted towards. سر مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کو کارنر کس طرح کیا جا رہا ہے؟ لائک ٹھیک ہے ان کی حکومت ختم ہو گئی, بٹ ہی اسٹل اے ویری پاپولر لیڈر, ان کے پاس ایک سپورٹ بھی موجود ہے, عمران خان صاحب اپنی کیمپین بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بٹ ایگزیکٹلی آپ کے نزدیک سر بینگ اے جرنلسٹ واٹ از ہی ریفرنگ ٹو کہ مجھے دیوار سے لگایا گیا یا لگایا جا رہا ہے تو پھر میں بتاؤں گا اور میں سب کچھ بتا دوں گا؟ ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر منی تھینک یو سو مچ. منی میں نے بھی وہ سپیچ سنی ہے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے اشارہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نقصان پہنچایا گیا, مقصد ان کا کہنے کا یہ پہلی دفعہ تو انہوں نے یہ کہا نہیں, اس سے 2 دفعہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں, اور ان کی ساری ہی پارٹی کا یہ بیانیہ ہے جو ایک کہ ان کو مارا جا سکتا ہے, ان کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے جب اس ویڈیو کا کہا تھا تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے ایلیمینیٹ کیا گیا منظر عام سے, مجھے قتل کر دیا گیا, اسیسینیٹ کیا گیا, تو اس صورت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہے جس میں کمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی رجیم چینج ہوا, یہ سازش جو وہ کہتے ہیں, یہ کن لوگوں نے کی اور اس کے کون کون سے پرنسپل کیریکٹرز ہیں. یہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں. الفاظ کا ہیر پھیر ہو گیا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ انہوں نے کچھ دوسری یا تیسری دفعہ کہا ہے. اور جو پرائیویٹ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جرنلسٹ کے گروپ وغیرہ کے ساتھ, وہاں پر بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی. اب اس میں الفاظ اوپر نیچے ہو گئے ہیں, لیکن بیسک مقصد ہے تھریٹ ٹو لائف. اور آج کا دن انہوں نے اس لیے چنا کہ آج 5 جولائی 1977 تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سیاہ دن ہے, جو ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے, اس کو ایک ایسے وقت پہ اس کا تختہ الٹا گیا ملٹری کو کے ذریعے جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقائے کار نے, جب ان کی اپوزیشن کے درمیان میں معاملات طے پا چکے ہوئے تھے. اور وہ چونکہ اپوزیشن کے جو رہنما تھے جیسے ڈاکٹر غفور تھے, پروفیسر غفور احمد تھے, انہوں نے اس کے بارے میں لکھا بھی کہ معاملات طے پا چکے تھے. کوثر نیازی صاحب نے بھی یہی کہا, اور لائن کٹ گئی, اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا. تو اب یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایکسیپٹڈ ہے کہ وہ ملٹری انٹرونشن ایک ایسے موقع پہ ہوئی جب اپوزیشن اور حکومت میں معاملات طے پا چکے تھے. اور اس کے بعد پھر پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سیاہ باب شروع ہوا, جس میں ایک ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک شام کینگرو ٹرائل کے ذریعے, جس میں سپلٹ ڈیسیجن پہلی دفعہ غالباً انگلش لاء میں ہوا کہ 4-3 کے سپلٹ ڈیسیجن سے کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت دے دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس سیشن کورٹ میں ان کو سنائی نہیں گیا, ان کو سماعت ہی نہیں ملی, جو پہلا ان کو رائٹ تھا کہ سیشن کورٹ میں ہوتا, پھر ہائی کورٹ میں جاتا. پھر ہائی کورٹ میں چن کے ایک ایسے شخص مولوی مشتاق کو لگایا گیا, جسٹس مولوی مشتاق کو لگایا گیا, جو ان کے خونی دشمن تھے, جانی دشمن تھے, جو ان سے شدید نفرت کرتے تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو اور مولوی مشتاق کے درمیان جو مکالمہ ہوتا تھا. باٹم لائن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے تاریخ کے سامنے رسوا ہیں کہ انہوں نے ایک انتہائی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر جو ہے ناقابل, اس میں یعنی شواہد ہی ایسے نہیں تھے اس کیس کے اندر. ہو سکتا ہے اس قتل سے وہ انوالو ضرور ہوں ہسٹوریکلی فرام اے پولیٹیکل اینالسٹ پوائنٹ آف ویو, لیکن عدالت میں کسی بھی طرح سے, چونکہ میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے اس پورے کیس کے بارے میں, عدالت کی کارروائی سے انگلش لاء میں کامن لاء میں ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ مرڈر کیا یا کروایا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود پاکستان کی عدالتوں نے دے دی. تو اس کانٹیکس میں 5 جولائی کا پولیٹیکل فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیٹیکل ریٹرک انہوں نے ایک شیپ کیا ہے, جس میں انہوں نے یہ چیز درمیان میں ڈال دی ہے. سر میں آئی ایم کوٹنگ یو, سر ایک سیکنڈ, سر آئی ایم کوٹنگ یو دی ایگزیکٹ ورڈز. مجھے ذرا اس کا, کیونکہ آپ نے کہا یہ جو آپ نے تجزیہ پیش کیا اور جو آپ نے ایک وہ ہسٹری کا بھی لوگوں کو بہت سے لوگ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل گیا بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے ٹرائل کے دوران کیا ہوا. بٹ ایک بات ہے عمران خان صاحب کا, آئی ایم کوٹنگ یو دی ایگزیکٹ ورڈز سر, دیوار سے لگایا گیا تو سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. میرا سوال یہ ہے سر کہ ایک تھریٹ ٹو لائف, تو وہ تو تھریٹ الرٹس بھی عمران خان صاحب از اے پاپولر لیڈر, ان کے حوالے سے تو حکومت بھی کہتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ خود بھی ان کے رفقائے کار بھی کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ ایک اور بات ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں قوم کے سامنے سب رکھ دوں گا. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سر دیوار سے کیسے لگایا گیا, what is happening to عمران خان صاحب as chairman PTI یا as former prime minister, جسے وہ کہہ رہے ہیں اور which he think کہ یہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیں منیب, ایک تو پولیٹیکل ریٹرک ہے نا کہ پاکستان کے سیاستدان اس طرح سے تو بات کرتے نہیں ہیں جس طرح سے امریکہ کے سیاستدان یا پریزیڈنٹ اوباما یا کہاں وہاں پہ بات ہوتی ہے. تو یہ بولتے بھی پاکستان کی پولیٹکس میں کہ آپ کھل کے بولتے ہیں, بڑا لیٹیٹیوڈ ہوتا ہے.
لیکن وہاں پر بھی پھر اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھیں جہاں انہوں نے اس وائلنس کا ذکر کیا جو 25 اور 24 مئی کی ہوئی جب ان کے لوگ نکلے سڑکوں پہ، ساری چیزیں اس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہمارے خلاف ریگنگ ہو رہی ہے. اور مجھے یہ بھی شک ہے بہت حد تک کہ وہ عظمیٰ بخاری کی پارٹی کی طرف اشارہ بھی کوئی نہیں کر رہے. اچھا، ابھی میرے پروگرام میں سینیٹر اون عباس تھے جو پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ پنجاب کے، اور انہوں نے، اور دوسری طرف پہ افضل خان مرحوم صاحب کے صاحبزادے تھے احسان، تو احسان، رانا احسان، اور ان کے درمیان جو بات ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم تو پی ایم ایل این کو الزام دے ہی نہیں رہے. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، پولیس کے ڈالے بار بار آ جاتے ہیں، مطلب ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ نون ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی. یہ کچھ اور، بٹ مظہر صاحب 8 سے 9 بجے کے پروگرام میں انہوں نے کہا یہ نون نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا یہ نون ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی. ہمارے بھی رپورٹرز یہی ہمیں بتاتے ہیں